وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ کنز عرفان۔ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا، بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے۔ تفسیر سرات الجنان۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام انعم تھا اور ایک قول کے مطابق اشکم تھا۔ انسان کا اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ وہ خود کامل ہو اور دوسرے کی تکمیل کرے، تو حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کامل ہونا تو آتینا لقمان الحکمہ میں بیان فرما دیا، اور دوسرے کی تکمیل کرنا وَهُوَ يَعِظُهُ سے ظاہر فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا، کیونکہ اس میں جو عبادت کا مستحق نہیں اسے مستحق عبادت کے برابر قرار دینا ہے، اور عبادت کو اس کے محل کے خلاف رکھنا ہے، اور یہ دونوں باتیں عظیم ظلم ہیں۔ اس آیت سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، اس سے معلوم ہوا کہ نصیحت کرنے میں گھر والوں اور قریب تر لوگوں کو مقدم کرنا چاہیے، اور نصیحت کی ابتدا عقائد کی اصلاح سے ہونی چاہیے، خصوصاً انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتانا چاہیے، اور سب سے پہلے انہیں شرک سے بچانا چاہیے کہ یہ نہایت اہم ہے۔ نمبر 2، انسان پہلے اپنے گھر والوں کو واعظ و نصیحت کرے، پھر دوسروں کو۔ نمبر 3، نصیحت نرم الفاظ میں ہونی چاہیے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو اے میرے بچے فرما کر خطاب فرمایا۔ نمبر 4، گزشتہ بزرگوں کی تعلیم یاد دلانا، ان کے اقوال نقل کرنا سنت الہیہ ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا، میں نے بڑے پتھر، لوہا اور ہر وزنی چیز اٹھائی ہے، لیکن میں نے برے پڑوسی سے بھاری کوئی چیز نہیں اٹھائی۔ آپ نے فرمایا، میں نے ہر کڑواہٹ دیکھی ہے مگر فقر سے زیادہ کڑوی چیز نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے جاہل کو قاصد بنا کر نہ بھیج، اگر تو کسی صاحب حکمت کو نہ پائے تو اپنا قاصد خود بن جا۔ آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے جنازوں میں حاضر ہوا کر اور شادیوں میں نہ جایا کر، کیونکہ جنازے تجھے آخرت کی یاد دلاتے ہیں اور شادی تجھے دنیا کی خواہش دلاتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے سیر پر سیر ہو کر نہ کھا، اگر تو اس کھانے کو کتے کے سامنے پھینک دے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تو خود اسے کھائے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے اتنا میٹھا بھی نہ بن کہ تجھے نگل لیا جائے، اور نہ اتنا کڑوا ہو جا کہ تجھے باہر پھینک دیا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔